ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے جس کو اگین وہ شکتی جس کو ہم لوگ نام دے رہے ہیں. آزاد کشمیر سے اپنی فوج واپس کرو, آزاد کشمیر کو بھول جاؤ, اور یہ جو ہے وہ اب سینا نے شروع کیا آپریشن سرو شکتی. آتنکیوں کے خاتمے کے لیے اس آپریشن کی شروعات کی گئی ہے. بھارت لائن آف کنٹرول پر کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے, ورنہ بھارت کا حصہ جو شکتی آپریشن جس کا کل ہم نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا, شکتی آپریشن ہے جس کے نام پہ یہ سب کیا جا رہا ہے. یہ بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ جب بھی بھارت پاکستان پر حملہ کرنا چاہے گا, اس سے پہلے پاکستانی قوم کے خلاف ایک نفسیاتی اور ایک سائیکولوجیکل وار کرے گا. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے. ایران نے حملہ کیا پاکستان میں, اور پاکستان کی اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی مذمت سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو ٹیررزم ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے. سو ہو رہی ہے, مجاہدین پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو نیا شکتی آپریشن جو ہے انڈیا جو مودی سٹارٹ کر رہا ہے آکوپائیڈ کشمیر میں, اس کا کیا مقصد ہے, یہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے بالکل جو 75 سال میں بھارت کی جو پالیسی رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, آج بھی وہ ڈٹائی کی اسی حالت میں موجود ہے, اور انہوں نے ایک ایسا محیر العقول کام کیا ہے. Iran has targeted militant bases in Pakistan with a missile and a drone. Iran claimed, according to some of the reports, that the targets were bases of Jaish al-Adl militants near Panjgur. اب یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ کتنے زیادہ افسوسناک ہیں. نمسکار دوستوں, اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل انڈیا افیئرز پر. اور دوستوں, حال ہی میں یہ خبر نکل کر آئی ہے کہ جموں کشمیر میں آتنکوادیوں سے نپٹنے کے لیے آپریشن سرو شکتی کی شروعات کی گئی ہے. دوستوں, دراصل یہ آپریشن سینا کے اوپر سلسلے وار طریقے سے گھات لگا کر کیے گئے حملے کے بعد چالو کیا گیا ہے. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے. ایران نے حملہ کیا پاکستان میں, اور پاکستان کی اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی مذمت سامنے آئی ہے. ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا. اور دوسری جانب بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس وقت قابض افواج جو ہے ان کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا. اور جو شکتی آپریشن جس کا کل ہم نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا, شکتی آپریشن ہے جس کے نام پہ یہ سب کیا جا رہا ہے. آتنکوادیوں کو اپنے پناہ سے باہر نکالنے کے لیے سینا نے یہ آپریشن جموں کشمیر میں پیر پنجال رینج کے دونوں اور شروع کیا ہے. آپریشن سرو شکتی چھیتر کے گھنے جنگلوں, پہاڑوں اور گپھاؤں میں آتنکوادیوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے ارادے سے کی جا رہی ہے, کیونکہ سینا کو اس بات کی آشنکا ہے کہ 2023 میں راجوری پونچھ علاقے میں سینا کے اوپر گھات لگا کر کیے گئے حملے میں شامل آتنکی اسی چھیتر میں چھپے ہوئے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ اس آپریشن کی خبر کے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا پوری طرح سے تل ملا گیا ہے, اور وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت کشمیر کو لینے کے لیے حملہ کرنے کی فراق میں ہے. اور بہت سارے پاکستانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کشمیر کو بھارت کو دے دینا چاہیے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا آخر کیا کہہ رہا ہے. اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے. When it comes to پاکستان تو وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں جی, ایل او سی کے اوپر جو ہے انفلٹریشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ جی مجاہدین اور جہاد اور یہ چیزیں دے اسٹل بلیو کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہم اسٹل اس چیز سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, ایب نارمل ہے. ٹھیک ہے جی, اور لیکن آرمی چیف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے وہ سینسٹیو ہے. آپریشنل ڈپلائمنٹ ہوئی ہیں ناردرن بارڈر کے اندر اور یہ چیزوں, لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ اسمگلنگ, نارکوٹکس, ان چیزوں کو اس چیز میں وہ دیکھتے ہیں. اور انفراسٹرکچر, وہ کہتے ہیں جی کہ جو ٹیررزم ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے. سو ہو رہی ہے, مجاہدین پاکستان سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, جو پاکستان کہہ رہا ہے کنٹینیوسلی ہم نہیں کر رہے, اس ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ فار دی کشمیر کاز. لیکن انڈیا ہیز اے ریٹرک کہ بس آپ نے وہی کہتے جانا ہے جو کہا جا رہا ہے. لیکن مجھے یاد ہے ریسنٹلی پاکستان کے اندر پاکستان کی پولیس کے ایک شخص جو تھے, ہی واز انوالوڈ ان ڈرگز ٹرانسفر ٹو کراس بارڈر, جس میں وہ ڈرونز اڑتے تھے, اور وہ ڈرونز, اور وہ بندہ جو تھا وہ ہیوی اینٹی نارکوٹکس پولیس میں تھا, کچھ اس طرح کا وہ تھا, اور ڈی ایس پی رینک کا بندہ تھا. اینڈ آئی واز ویری شاک, میں نے اس کے اوپر ایک
डिस्कशन भी की थी कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए जो इंडियन सोच रहे हैं या जिस पैमाने पे वो सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट माइंडसेट है, समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इस हवाले से क्या सोच रहा है, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसे कहते हैं ना, ये मसले रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। ये कैसे ख़त्म होंगे, टाइम लगेगा, ये वो इधर उधर जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान को वो कॉन्टीन्यूसली जिसे वो कहते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से वो उसी लेंस से देख रहे हैं। नेगेटिविटी उन्हीं चीज़ों में, कोई प्रैग्मेटिक सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना तो इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है। जब बात करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने क्लियर होंगी। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल बाजवा बात करना चाहते थे, लेकिन बहरहाल जी, भारतीय फौज ने वादी कश्मीर और जम्मू के मुस्लिम अक्सरीती इलाकों से मिलाने वाली पहाड़ी सिलसिले पीर पंजाल के दोनों अतराफ एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको अगेन वो शक्ति, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं। और इस पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। ये थोड़ा सा हमें भी अपडेट कीजिएगा और हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि अब ये जो नया शक्ति ऑपरेशन जो है इंडिया, जो मोदी स्टार्ट कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसका क्या मकसद है, ये क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या रियलिटीज हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके पीछे 3 मकासद का फरमा है। एक सियासी मकसद है, एक सिफारती मकसद है और एक तस्वीराती मकसद है। सियासी मकसद जो सबसे बड़ा है वो बदकिस्मती से ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब जिस साल भी इलेक्शन का साल होता है और इस खित्ते के अमन को ताराज करने के लिए भी नई कोशिशें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से की जाती हैं। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो आलमी ताकतों, खुसूसन मगरबी ताकतों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जी मैं एक आलमी ताकत बन चुका हूँ और मैं अब इस खत्ते में अपनी बालादस्ती कायम कर चुका हूँ और अब मुझे कश्मीर में चीन के खिलाफ आपको कंटेन करने में मदद करूंगा। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि वो इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस तरह गजा की सूरत हाल है, यूक्रेन में जंग चल रही है, तो वो शायद उसकी एक कोताह नजरी ये है कि दुनिया की तवज्जो इस वक्त कश्मीर से हटी हुई है, तो अपने जुल्म का इजाफा भी किया जाए और अपने मज़मून जो सियासी मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए जो आलमी राय आमा और आलमी तवज्जो है उसके मबजूल होने के फैक्ट को इस्तेमाल करके कश्मीरियों पे जुल्म में मजीद इजाफा भी किया जाए और अपने सियासी मकासद भी हासिल किए जाएं और जो वहाँ के हुर्रियत पसंद हैं उनको मजीद जुल्म का निशाना बनाया जाए। अली साहब, इसमें मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से। एक तो मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें पर पाबंदी भी आयद कर दी गई और उनके असासा जाते जो उनके असासे हैं उनको भी मुंजमद कर दिया गया है। अब ये इस तरह के जो इक़दाम हैं ये कितने ज्यादा अफसोसनाक है? देखिए, बिल्कुल जो 75 साल में भारत की जो पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।